ذرا سیدنا صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ منیدا ذرا دوئے ہاتھ کھڑے کرو. میں کہ کوئی مہمان نہ آیا بیٹھا ہوا. خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر. میں عقیدہ کھل کے بیان کرے نا ذرا صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ نہیں منیدا میں کو مسلمان بھی نہ بنے. سیدھی سادی گال ہے جی. تو آگ سے میں آگتا میں نہیں آتا قرآن آتا بھئی میں کون ہوں. خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر تشریف لائے. توجہ آخر تے تھوڑا کیا تھوڑی توجہ حاصل کرنا چاہتا. سیدنا صدیق اکبر کو گھر والا آکے بے آج کچھ مٹھا پکایا ونے مٹھے دا موڈ ہے کوئی مٹھا پکایا ونے. صدیق اکبر فرمایا کہ میرے کول تا پیسے کونی جو تسا مٹھا پکے سو. میرے کول پیسے خرچہ کونی جو مٹھا پکے سو. جی سیدنا صدیق اکبر کا جواب سن کے گھر والے خاموش تھی گئے. مٹھے والی والو خوشی دا موقع ہے مٹھے دی گال آ گئی ہے. صدیق اکبر خوشی والا بات بولا گھر آئے تا گھر والا نے ابو مٹھا پیش کیتا ہے حلوائی یا جو بھی ہے مٹھا پیش کیتا ہے. صدیق اکبر فرمایا کتو آیا ہے کتو آیا تے کون گھر آیا ہے. مسلمانوں پوچھنا چاہیے عورتوں کو شاید کتو آیا تے کون گھر آیا ہے. صدیق اکبر فرمایا کتو آیا ہے. گھر والا آکے کتھوں نہیں آیا تسا جیرے تھوڑے بہو گھر دے خرچے دے پیسے دینے آوے او بچت کر کے میں رکھ چھوڑا ہے اونی وار تھوڑے کل مٹھے دا خرچہ کھونا ہے. میرا دل آگ دائی کہ میں مٹھا پکاوا اس راستے میں مٹھا بڑھایا ہے اے پیش کی دے تھاکو کھاؤ. صدیق اکبر مٹھا نہیں کھا دا بیت المال دے خزانچی کو سڑ کے آکس صدیق اکبر دی تنخواہ کم کر دے کیونکہ تنخواہ بچت دی گئی ہے. گھر والا مٹھا پکا چھوڑا ہے. مٹھا کھانے ٹائم تھوڑا جی دل تے ہاتھ رکھا صحابہ کرام نے زندگیاں کینے ہاں تو چونکہ میں ایک ہاتھ کھڑا کرا چھوڑا ہے بے خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر. وہ صدیق اکبر تے سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فاصل ہے. صحابہ کرام دی گال آ گئی ہے تو سنوے ہاتھ بھی جا چھوڑن. میں عقیدہ بھی بیان کرے نا وجہ آخری روایت توجہ رکھے سو دوئے ہاتھ کھڑے کر کے صدیق اکبر دے پہلے خلافت دا اعلان کرنے والوں توجہ کرو. آقا دو جہاں سرور قرآن صاحب کوثر شافی محشر اللہ تبارک ساری کے نات دے مالک محمد رسول اللہ مدینہ منورہ میں ہے. جنازہ تیار ہے جنازہ پڑھ رہے ہیں. کہا صفے سیدھی کرو صحابہ نے صفے سیدھی کر دی. رسول اللہ نے کہا جنازہ لاؤ. جنازے کے آگے کھڑے ہوئے پیچھے تیسری یا چوتھی سب سے آواز آئی یا رسول اللہ ایک بات ہے یا رسول اللہ ایک درخواست ہے یا رسول اللہ ایک درخواست سن لیجئے. جی بولیے توجہ رکھنا. درخواست کرنے والا کون ہے؟ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم. کہنے لگے یا رسول اللہ اس بدبخت کا جنازہ نہ پڑھیے. کیوں نہ پڑھوں یہ تو مسلمان ہے. فرمایا یا رسول اللہ نہیں یہ منافق ہے. جب میری امی عائشہ صدیقہ پر طیبہ طاہرہ حمیرہ پر الزام لگا تھا یہ ان کے ساتھ تھا جنازہ نہ پڑھیے. رسول اللہ نے کہا عمر تیری بات ٹھیک ہے پر میں رحمت للعالمین ہوں. اس نے منہ پہ کلمہ پڑھا ہے ٹھہر جاؤ جنازہ پڑھتے ہیں. رسول اللہ نے جنازہ پڑھا. جبرائیل جی رب کریم جاؤ میرے پیارے محمد کو کہہ دے تو نے عمر کی درخواست رد کر دی کیونکہ تو رحمت للعالمین ہے. لیکن سن آج کے بعد اعلان ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ. میرے محبوب تو رحمت للعالمین ضرور ہے لیکن یاد رکھ میری عائشہ کے گستاخ کی تو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا کر میں رب نہیں بخشوں گا. سمجھ آ گئی سمجھ آ گئی. جب رسول اللہ کو عائشہ کے گستاخ کے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو کون ہے؟ تو خلیفہ بلا فاصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی کا گستاخ کا جنازہ پڑھنا رب نے کہا ایک دفعہ نہیں میرے محبوب تو 70 مرتبہ دعا کر میں عائشہ کے گستاخ کو نہیں بولے عائشہ کے گستاخ کو نہیں بخشوں گا. عائشہ کے گستاخ کو نہیں بخشوں گا. جب عائشہ کا گستاخ نہیں بخشا جائے گا اس کا باپ تو اس سے افضل ہے تو صدیق اکبر کا گستاخ بھی نہیں بخشا جائے گا.
میرے عزیزان محترم اپنے عقیدے ٹھیک رکھا کریں, یہ ملاوٹیں شراوٹیں نہ کیا کریں. ملاوٹوں سے آپ کی دوستیاں تو بن جائیں گی. اگر صدیق اکبر خفا ہو گئے تو رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں نے سب کے قرضے اتار دیے, صدیق کا قرضہ نہیں اتار سکتا. پھر اس دن قیامت کے دن رسول اللہ صدیق کو قرضہ دے رہے ہوں, آپ صدیق کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہوں, تو میرا خیال میں آپ کے جنت جانے کا راستہ کون روکے گا؟ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عائشہ الزہرا. تو میرے عزیزان محترم انشاءاللہ عقیدہ ٹھیک کرنے کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری باتیں تھوڑی سخت ہوں گی, اگر آپ کسی کے دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت خواہ ہوں. کیوں؟ میں تو کہا کرتا ہوں, ہم تو اس لیے یہ باتیں کر دیتے ہیں, میں خاک نشی ہوں میری جاگیر مسلح, میں خاک نشی ہوں میری جاگیر مسلح, شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے. اگر آپ کو میری باتیں بری لگی ہوں شادی والی تب بھی معذرت خواہ ہوں. اگر میں نے جو آخر میں حق بیان کیا ہے کہ عائشہ کے گستاخ کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے, امی عائشہ کا گستاخ جنت نہیں جائے گا, اگر یہ بات بری لگے تب بھی معذرت خواہ ہوں. لیکن کیا کروں, میں روک رہا ہوں باطل کو, کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. میں روک رہا ہوں باطل کو, کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. یہ راستہ جنت جاتا ہے, کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے. میں علماء دیوبند کا خادم ہوں, علماء دیوبند کا چاہنے والا ہوں. کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے. کسی دجال کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو, مجھے سولی پہ لٹکا دو, مجھے زنجیر پہنا دو, مجھے سولی پہ لٹکا دو. کسی راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے.